رضيت بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله
مغلوب كما قالوا صدق الله مولانا العظيم ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تقدیسات کبریائی بڑائی شہنشاہی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بلند و بالا اور اللہ رفع سے بے شمار لا تعداد مرتبہ انتہائی عقیدت اور محبت نال درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مقام فخر موجودات امام کل ختم الرسل امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے جو مقام عالی شان اللہ مالک الانام دی پاکیزہ مقدس مطہر معلّہ کتاب دا تلاوت ہوئے یہ ترجمہ اپنی عام فہم زبان اندر سماعت کرنا قرآن پاک دا چوتھا پارہ چوتھی سورت دا نام سورہ النساء اور سورت دی پہلی آیت دا کچھ حصہ جو تلاوت کیتا دا ترجمہ سماعت کرنا وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ کو ڈر جاؤ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ جنہیں کو تسی سوال کر دیو اپنی حاجتہ لوڑا پوریاں کرواؤں دیو اور رشتہ داری دے معاملے دے اندر اللہ دا ڈر ہما وقت اپنے قلوب و اذہان اندر رکھو ان اللہ کان علیکم رقیبا بلا شبہ اللہ تعالیٰ سخت طریقے نال تانوں دیکھ لے اللہ تعالیٰ دا بڑی کثرت دے نال اور لا تعداد مرتبہ شکر ہے جنہ شکریہ ادا کریے اتنا ہی تھوڑا ہے جس مالک نے رمضان المبارک زندگی اندر نصیب کیتا تے پھر ایک اور جمعہ توقع تو بڑھ کے پنجواں جمعہ ماہ رمضان اندر نصیب کر کے جہنم تو عذاب ہونے واسطے ایک اور چانس اللہ نے عطا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سانو سارے جہنم دی عادت و عذاب فرمائے میں بغیر تمہید تو چند ایک باتاں رشتہ داری دے حوالے نام صلہ رحمی دے حوالے نام تو آگے گوش گزار کرنا چاہنا کہ دین اسلام جس طرح نماز روزہ حج زکات قربانی جہاد قتال دا حکم دیتا ہے بالکل اسی ہی طرح معاشرے کے اندر انسانی معاشرے کو اسلامی بناؤں کا حکم بھی دیتا ہے اور بعض اہل علم نے یہ تعریفیں کی ہے
کہ آدم علیہ السلام تو لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,00,000 کئی ہزار نبیوں کی تعلیمات کا جو خلاصہ ہے وہ 2 چیزاں نے۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ کو پہچانو، جانو، مانو اور اللہ کے حقوق و فرائض عبادات کے معاملے کے اندر سمجھ کے اپناؤ، اور دوسرا اللہ تو بعد اللہ کے بندیاں دے بھی کچھ حق نے، بلکہ اسلام نے اللہ کے بندیاں تو بڑھ کے مخلوق کے خدا دے حق دسے۔ تو آئیے میں چند احادیث اور واقعات کی روشنی اندر اختصار نال تواڈے سامنے یہ باتاں ذکر کرنا چاہنا کہ آخری جمعہ ماہ رمضان کا، اور ہو سکتا ہے زندگی کا بھی آخری جمعہ ہوئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان ساری زندگی کا آخری رمضان ہوئے۔ اس رمضان کا روزہ بھی آخری اور جمعہ بھی آخری، اور نہ معلوم کہ تیری میری زندگی کا یہ رمضان بھی آخری ہوئے۔ کائنات کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کو ماننا، میں رسول اللہ کو ماننا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا مرن تے اور قیامت کے دن تے ایمان ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا پھر جس بندے دا اللہ تے ایمان ہوئے، جس بندے نو مرن دا خوف ہوئے، جس بندے نو قبر دی اندھیر کوٹھی دا ڈر ہوئے، جس بندے نو اللہ دی بارگاہ دے اندر جواب دین دا خدشہ ہوئے نا، وہ پھر کچھ تقاضے بھی پیدا کرتا ہے۔ کائنات دی محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جس بندے دا اللہ پہ ایمان ہے اور قیامت دے دن تے یقین ہے کہ آ کے رہے گی قیامت، تے محبوب کائنات فرماتے نے اس بندے نو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے اور رشتیاں نو جوڑ کے رکھے، تعلق نبھا کے رکھے، اپنے لہجے اندر نرمی پیدا کر کے رکھے، اپنے اوڑ اپنے اڑوس پڑوس کے اندر اپنا مرن جیل اچھا بنا کے رکھے۔ آقا دے محبوب کائنات نے ارشاد فرمایا فلیصل رحمہ، اس بندے نو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ رحم دا معنی ہوندا ہے رشتہ، صلہ دا معنی ہوندا ہے جوڑنا، رشتیاں نو جوڑ کے رکھے۔ وہ رشتے خونی بھی ہویا کر دینے، رشتیاں دی تقسیم بھی تیرے سامنے تھوڑی جی میں بیان کر دینا۔ ایک رشتہ خونی ہوندا ہے جنہوں تسی چاچے باپے تایا دا قدرہ دا رشتہ کہتے ہو، ایک رشتہ سسرال دا ہوندا ہے، اللہ جتھے بندے دی شادی ہوندی ہے، ایک رشتہ بندے دے دودھ والا رشتہ ہوندا ہے، رضاعت دا رشتہ ہوندا ہے، اللہ ایک رشتہ بندے دے دوستانہ ماحول دا ہوندا ہے، ایک رشتہ بندے دے پڑوسیاں والا ہوندا ہے۔ کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے یہ سارے رشتے جوڑ کے رکھنے نے، سارے ناتے جوڑ کے رکھنے نے، انہاں نوں توڑنا کوئی نہیں۔ اور جدوں نبی پاک قباء کے اندر مکہ چھوڑ کے مکہ ہجرت کر کے قباء اندر پہنچے نے، یعنی یہ کہہ لو مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور مدینے والے نے میرے محبوب پیغمبر دا
والہانہ استقبال کیتا ہے۔ نبی پاک جدو قباء کے اندر تشریف رکھی ہے اور صحابہ اکرام نبی پاک دے گرد جمع ہو گئے تے محبوب کائنات نے فرمایا ذرا بیٹھو میں تانوں چند باتاں ذکر کرنا چاہنا۔ انہاں دے اندروں کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتاں دا تذکرہ فرمایا۔ یا ایھا الناس، اے کائنات دے لوگو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تانوں کچھ میسج دینا چاہتا ہوں۔ تواڈے کول مہمان نہیں بن کے آیا بلکہ مدینے دا مکمل رہائشی بن کے آ رہا ہوں۔ میں تانوں پہلا پیغام مدینے دی آمد دے اندر پہلا میسج، پہلا پیغام، پہلا آپ دا خطبہ، پہلا خدا لوگاں کے سامنے درس کیا ہے۔ فرمایا افشوا السلام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دے جملے عام کر دیو، کرے جان دیو۔ السلام علیکم کہو، کرو آؤ، السلام علیکم کہہ کے آؤ، مسجد دے اندر آؤ، مسجد جو نکلو، اللہ دا بدار اندر ملاقات ہوئے، رشتہ داران دے گھر جاؤ، جتھے بھی کسی مسلمان دے نال ملاقات ہوئے، السلام السلام السلام، سلام پھیلا دیو، سلامتی پہنچا دیو۔ معنی کی ہے تیرے تے اللہ دیا سلامتیاں ہون، یہ دا معنی بھی سمجھ لینا۔ حضرات تیزی وقار رٹیا رٹایا دین بندے نو نقصان دیتا ہے۔ اے رٹے رٹائے پہاڑیاں بڑا دین اپنے تے لاگو نہ کرو، مسلمان بنو، سمجھدار بنو، ہوش والے مسلمان بنو۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائے میسج دا پہلا جز ہے۔ عام طور پہ لوگ سنتے رہتے لیں لیکن یہ معنی بھی سمجھنا، پھر تینوں پتہ لگے گا کتنا وزنی جملہ ہے میرے محبوب پیغمبر دا۔ آقا فرماندے نے السلام علیکم کہہ رہے، یہ معنی کی اللہ تینوں سلامت رکھے، اللہ تینوں برائیاں تو، اللہ تینوں پریشانیاں تو محفوظ رکھے، نظر بد تو محفوظ رکھے، حاسدین دے حسد تو محفوظ رکھے، تیرے تے اللہ دی بھی سلامتی ہوئے، ہر چیز تو تم سالم اور محفوظ رہے۔ حضرات تیزی وقار اگر کوئی بندہ اپنے مسلمان پرانوں سلامتی دا میسج بھی دیندہ ہے، پھر سلامتی بھی دی دعا بھی دیندہ ہے، پھر وہ دے متعلق دل وچ پہل رکھے، یہ دے ڈبل پولیسی ہے، یہ دا نائی منافقت ہے۔ السلام بھی کرنے ہاں دل وچ منافقت بھی رکھنے ہاں، السلام علیکم بھی کہنے ہاں دل وچ بغض بھی رکھنے ہاں۔ السلام آپ فرماتے نے افشوا السلام، کائنات دے لوگوں سلام عام کر دیو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کی کرنا ہے کی کرنا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اپنے بھائیاں دی رشتہ داراں دی دعوت کریا کرو۔ کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد نبی پاک نے پہلا میسج مدینہ منورہ دے اندر آکے پہلا پیغام، پہلا خطبہ، پہلا درس کیڑا دیتا ہے؟ توحید لوگاں دے دلاں اندر راسخ کر لین تو بعد اور محبوب کائنات کی محبت اور الفت دلاں دے اندر پیدا کر لین تو بعد کہ اللہ دے حق تو بعد اللہ دی مخلوق دا حق ہے جدو ملو انہوں سلامتی دا تحفہ پیش کرو، ایک گفٹ ہے۔ اور دوسری بات حقہ فرماندے نے اطعموا الطعام، دعوت کریا کرو، دعوت کرن نال محبت بڑھدی ہے، دعوت کرن دے نال ایک دوسرے نال پیار بڑھدے۔ آج کر کے ویکھ لو اللہ اللہ افطاریاں کیتیاں تے کروائیاں، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر منظور کرے، مقبول کر لے، یہ دے نال دل اندر قربت بڑھدی ہے۔ کریا کرو اور کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے آپ دعوتاں کیتیاں نے۔ پہلا موقع جو نبی پاک نے دعوت توحید دیتی ہے، کھانا
بھی ادھو لوگاں نو کھڑائی ہے نبی پاک نے دعوتاں کیتیاں بھی نے دعوتاں قبول بھی کیتیاں نے اور تیسری بات محبوب کائنات نے فرمایا واسیل الارغام اور کائنات دے لوگوں ایک کرنا کہ رشتہ داری کا لحاظ رکھنا نبی پاک نے چارے بول تین بول جڑے پہلے بولے نے محبوب کائنات نے مخلوق خدا کے متعلق بولے نے صلہ رحمی کے متعلق بولے نے رشتہ داراں کے متعلق بولے نے اللہ دی مخلوق نال تعلق پیار خلق اخلاق محبت اور میٹھا بول بولن کے متعلق بولے نے آپ فرماندے نے صلہ رحمی کرنا پیار محبت نال زندگی بسر کرنا اور چوتھی بات آپ نے فرمایا صلو باللیل والناس نیام کائنات کے لوگوں جدوں لوگ سو جان لوگاں نال تعلق بھی مضبوط پھر جدوں لوگ سو جان اللہ نال بھی تعلق مضبوط کرنا ہے لوگ ستے ہون تسی قیام دی حالت اندر اللہ نال اپنا تعلق قائم کیتا ہوئے کائنات کے محبوب پیغمبر نے فرمایا تدخل الجنہ تسی جنت کے اندر چلے جاؤ گے بے سلام بغیر رکاوٹ اور بغیر کسی پریشانی دے اللہ کی جنت دے مہمان بن جاؤ گے ہر بندے کی تمنا ہے ہر بندے کی چاہت ہے کہ میں جناب اللہ کی جنت کا مہمان بن جاواں اور جہنم تو عذاب ہو جاواں اللہ کائنات دے محبوب پیغمبر نے نسخہ کیمیا دسیا ہے محبوب کائنات ایک موقع تے فرماندے نے محبوب نے فرمایا جملے کتنے مختصر شارٹ کٹ معنی کتنا وسیع محبوب کائنات نے فرمایا ایک کریا کرو اپنے بھراواں نوں تحفے دیا کرو تحفے دین نال اللہ تہاڈے دلاں دے اندر تحابو محبتاں دے سمندر بہا دے گا محبتاں پیدا کر دے گا اور رب نوں محبت بھی پسند ہے رب نوں بغض نفرت جھگڑا لڑائی فساد دا دنگل پسند نہیں جتھے لڑائی ہے اوتھے شیطان دی ہمیشہ واسطے اوتھے شیطان نوں جگہ ملدی ہے شیطان نوں اوتھے رہائی ملدی ہے شیطان اوتھے خوش ہوندا ہے جتھے مومن آپس دے اندر سلو جوئی نال اتفاق نال محبت نال مودت نال مربت نال خلق نال اخلاق نال جیندے نے شیطان نکل جاندا ہے کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آقا فرماندے نے جدوں السلام علیکم کہہ کے کوئی بندہ اپنے گھر جاندا ہے شیطان اپنے چیلیاں نوں کہندا ہے گھر چھڈ جاؤ نکل جاؤ ایتھے محبتاں دے دریا بہ گئے نے سانوں رہن واسطے جگہ انہاں چھڈی کوئی نہیں گھر دیاں لڑائیاں سلام کہن نال مکدیاں نے سلامتی دا پیغام دین نال مکدیاں نے کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد نبی پاک دا میسج پہلا میسج میں بھی کہنا ہر نبی دا وہی میسج ہے جناب یوسف علیہ السلام سورہ یوسف نماز تراویح اندر سنی بھی اور کئی مرتبہ دا خلاصہ بھی سنیا اور یہ واقعہ یوسف بھی سنیا کی میسج ہے جناب یوسف علیہ السلام نے واقعہ اللہ نے کیا آسان القصص بما اوحینا الیک اے میرے محبوب پیغمبر سارے واقعہ نالوں خوبصورت واقعہ جی دے اندر اے معاشرے دے اندر بہن بھراواں نوں آپس دے اندر جین دا طریقہ اللہ نے دسیا ہے بھرا نوں 11 بھراواں نے دھکا دے کے خوہ وچ سٹیا ہے یہ جی ہن بھی اسی دھکے ہی دینے نا بھراواں نوں ادوں ہی دھکا دتا گیا سی ہن بھراواں نوں دھکے دنے آ بہناں نوں دھکے دنے آ اپنے محلے داراں نوں دھکے دنے آ ماڑیاں نوں دھکے دنے آ غریباں نوں دھکے دنے آ حضرات کمزوراں نوں دھکے دنے آ
لیکن وہ تکے کھانے والے نو اللہ نے مقام کتنا اونچا دیتا ہے. اللہ نے قرآن میں دسیا ہے مالک کائنات نے فرمایا اثر القصد جناب یوسف علیہ السلام نو کھو اندر سٹ کے آ گئے نے. اللہ تعالیٰ نے اسے یوسف نو مصر دے تخت تے بٹھا دیتا ہے اور دسیا کائنات دے لوگوں جنوں تسی تکا دے کے کھو وچ سٹنا چاہندے سو عرش والے خدا نے او دے صبر دا بدلہ انہو من یتقی و یصبر. اے سورہ یوسف نے اندر خلاصہ بیان کیتا ہے فرمایا جڑا صبر کر لے تے رب دا ڈر دل وچ پیدا کر لے رب انجی خود یا گہرائیاں چوں نکال کے تخت دیاں بلندیاں تے بٹھا دیندا ہے. تے جنہاں نے دھکا دیتا ہے وہ ہاتھ جوڑ کے اینڈ کھڑے ہو آگے کہتے ہیں انتا یوسف تسی یوسف دے نہیں تسی یوسف دے نہیں. کہنے لگے آنا یوسف ہاتھ آخری میں یوسف گیا تے اے میرا بھرا بنیامین ہے تے قد من اللہ علینا تو سا خوج سکیا سی آج یہ شان عرش والے خدا رہی تھی. یہ تو اے سبق بڑھیا سڑیدہ نہیں وہ بھی سڑدے سن جلدے سن جیلس ہوندے سن تے ایدیاں شانہ اچھیاں ایدیاں پروازاں اچھیاں ایدہ مقام بڑا ایدی ویلیو بہتی اور ایدی بلے بلے بہتی. آخر پھر سانو جناب ایدے بارے کی کرنا چاہیے کرنا بے چاہیے سی نا کہ جدہ دا کردار یوسف دا سی وہ جدہ ہی کردار یہ بھی بنا لیندے پرواز ایدہ بھی اچھی ہو جاتی لیکن سن سن کے نا اپنا اندر کالا کر کے تے اپنا پٹھا ہی بالے مالک کائنات دا قرآن بیان کر دے. اللہ فرماندے نے پھر کی ہویا تے آگے سارے دے سارے قرآن پاک نے کیا میں دیکھا رائی تو ہم لی ساجدین. قرآن جناب یوسف علیہ السلام دا بیان سارے یوسف علیہ السلام دے سامنے سجدے دے اندر پہ گئے کہ اللہ نے اینو جنو مقام اللہ دے وے وہ دی شان کوئی کٹا نہیں سکدا تے معاشرے دے اندر سڑ بڑھ کے نہ کسے اور نو نقصان پہنچا سکدے ہو نہ کسے اور دا شان کٹ کر سکدے ہو اپنا ہی پٹھا بھانا ہے. جناب یوسف علیہ السلام نے پھر کی کیا لا تسریب علیکم اليوم اور میرے بھراو اگر تسی میں نو کھوج سٹیا سی اسی کہنے گل سانو پھڑنی نہیں برات چڑھن لگے سی میں نو کار چو کٹ کے انہوں نے گڈی چ بٹھا میں کار چ بیٹھ لگا سی اور دولے دی کار چ میں نو کٹیا تے میں نو کچھ بٹھا دا عام بس وچ میں چاچا سی منڈے دا تے میری تے کوئی ویلیو رہی نا میری تے انہاں نے مٹی دے وچ بڑا چھڑی کار تو ہی کٹیا نا. ایتھے جناب کی ہویا جناب یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں نو کھوج سٹیا ہے تے لیکن گلاں بھُلدیاں نہیں تے میں تانوں کی کہنا میں تانوں اج معاف کر دیتا ہے. اللہ نے مینوں جتنا شان بلند کیتا ہے اُنّا ہی دل اللہ نے بڑا کر دیتا ہے. اور جے رتبہ بلند ہوئے تے پھر بندے نوں جگر دل گردہ بھی بڑا کرنا چاہیے. اور کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام فتح مکہ دے موقع پہ نبی پاک دا سارا قبیلہ خاندان اے جڑا واقعہ سی یوسف اے دے آئینے اور روشنی اندر اللہ نے مکے والے نے دسیا سی مکے والے ہو ایک بھرا نال بھراواں نے برا سلوک کیتا اللہ نے شان اس سے بھرا بہت دیتا جس نال برا سلوک ہویا. اے محمد نبی پاک دا نام آگے شوق نال جمعے وچ بھی ثواب ہوتا پڑھدا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میرے محبوب پیغمبر دے نال اے خاندان انہاں دا بغض رکھدا ہے تے رب دا قانون نہیں بدلدا دستور نہیں بدلنا. اگر انہاں نال تسی انج دا سلوک کردے ہو تواڈے نال سلوک رب دا انج دا ہی ہونا ہے جدا یوسف دے بھراواں نال ہویا ہے. کائنات دے محبوب پیغمبر مکہ فتح ہویا کہ آئے نہ سارے توڑا نہیں ہے چکا
جھکائے ہوئے سر تے تھر تھر کمبن کہ اسی تے بلال نو پتھر گرم رکھ کے تے اتوں بھی کسیٹے ہے سینے تے بجری پتھر رکھے ہے خبیب نو سوری تے لٹکایا زنیرہ دیا اکھاں دے وچ لوہے دیا گرم سلاخاں پھیریاں نے اور اسی اپنا ٹیل لایا اینا پہ ظلم ستم بربریت کرنا اور اللہ نے سقامت بھی جتی ہے ایک قائم رہنے آج اینا دا غلبہ ہو گیا کہ محبوب کائنات آکے اینا بل میں کے کہنے رہے آپ فرمان دینے ہو مکے بارے ہو تسی میرے رشتہ دار ہو میرے چاچیاں دا خاندان ہے میرے باپیاں دا خاندان اور خاندان بھی لاج رکھیا کرو حدیث سے پاک یاد آ گئی کائنات محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے خاندان دا علم سکھو خاندان دا علم سکھو اپنا نسب چاچا کون ہے بابا کون ہے تایا کون ہے پردادا کون ہے ایدے تو اگلا خاندان کیڑا خاندان دا علم سیکھو اللہ دے محبوب جی کیوں فرمایا تسی اینو سکھو گے اللہ تواڈے دلاں دے اندر خاندان دی محبت پیدا کر دے گا ایک دوسرے دا رشتے دا تعلق مضبوط کر دے گا نبی پاک کہتے ہیں مکے والیو آج میں تواڈے نال کوئی برا سلوک نہیں کرنا جو الفاظ میرے بھرا یوسف نے بولے سن آج میرے اوہی بولنے لا تثریب علیکم اليوم اے مکے والیو تسی ظلم کیتا ہے اپنی جگہ پہ اپنی عقل نال اور میں معاف کیتا ہے اپنی رحمت دے پیغام نال کوئی بھانڈے سے جو کچھ ہونا ہے وہی باہر ہونا ہے کسی دا بھانڈے سے کوئی بری چیز ہے تو انہیں باہر کرنی ہے یہ تو آنے کو اچھی چیز ہے کہ وہ اچھا بول پڑھ کے باہر آئے گی پتہ دیتے لگ رہا ہے اسلام بھی دے ہوئی تعلیم ہے قرآن دا دے ہوئی میسج ہے اور قرآن پتہ کی کہتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ کائنات دے لوگوں رشتہ داری دے معاملے دے اندر اللہ تو ڈر جاؤ اللہ دا خوف دل اندر پیدا کر لو اور کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد نبی پاک نے جو نکاح پڑھو دی اے آیت پڑھتی سورہ نساء کی پہلی آیت اور آخری جملہ کی ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ اور دلہا بڑھ کے ڈریس اچھا پا کے ہونے والے اے معصوم نو ماں باپ دی گود چو لے کے جانے والے اے رشتہ اللہ دے حکم نال قائم ہویا ہے اس رشتے نو توڑن دے وچ رب دا ڈر دل وچ پیدا اور کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل گل مکدی اینڈ مکائی آپ فرماندے نے لا یدخل الجنت قاطع رحم جیڑا بندہ رشتے نو ماڑی ماڑی گل تے توڑ چھوٹی چھوٹی گل تے جناب انہاں نے سانو ٹائم نال فون نہیں کیتا ہن کوئی ٹائم ہے تیاری کرن دا اسی تے جناب ہن این ٹائم آ کے سانو دسیا اسی کوئی انہاں دے غلام ہاں اسی کوئی انہاں دے نوکر ہاں اسی انہاں دے کوئی ملازم ہاں این دی ماڑیاں ماڑیاں گلاں کوئی گلاں بھی نہیں کوئی وچوں وجہ بھی نہیں کوئی کاز اور سبب بھی نہیں ایویں بننے رکاوٹاں لائی جانیاں اور دلاں تے گرا بنی جانیاں کہ ساڈا مرن جیل ختم ہو گیا ہے ساڈا ناتا رشتہ ٹوٹ گیا ہے اسی اس دہلیز تے چلنا بھی نہیں اور اللہ جانتا ہے میں یہ بھی سنیا مرن لگیا نا کئی کہتے نے اسی تے مار چلیا تساں بھی فلانے دی دہلیز تے چڑھنا پترو تسی بھی فلانے دے گھر وڑنا ایسے کہتا میں سنیا نے خود اوہ ماں باپ کیسی وصیت اللہ دا قرآن کہتا ہے نبی پاک نے فرمایا وہ بندہ کدی جنت دے اندر نہیں جا سکتا جس بندے دے دل اندر رشتہ داری دا لحاظ نہ ہوئے جڑا رشتہ داری نو توڑنے والا ہے جڑا رشتہ داری نو ختم کرنے والا ہے اور اللہ بڑی پیاری بات کہی ہے حضرت شاعر اسلام فیصل آباد دی بہت
بہت بڑے شاعر سید الفت رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ چوکا کبھی خیر نڑ بسیا نہیں جتے پراماں دے اندر فوٹ ہوئے اوے اوتھے اللہ کبھی رحم کردا نہیں جتے نیتاں دے اندر کھوٹ ہوئے اس واد اندر کبھی اثر ہوندا نہیں جتے گل گل دے اندر چوٹ ہوئے کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے کائنات دے لوگوں اللہ تعالیٰ اس بندے تے سخت ناراض ہو جاندا ہے جیڑا بندہ رشتہ داری نوں توڑدا ہے اور میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد نبی پاک نے نا ایک واقعہ بیان فرمایا مختصر آپ نے فرمایا ایک عورت سی اس عورت نے نا گھر دے اندر بلی آتی سی جاندی سی کدی دودھ پی جانا کدی روٹیاں کھا جانیاں ہوندا ہے نا تو وہ نے نا ایک دن داد آ کے بلی نوں پھڑ لیا بلی پھڑ کے نا وہ نے ٹوکری دے تھلے بند چھڑی قید کر چھڑی تے 2 دن ایک ہی رہی 2 دنوں تو بعد وہ ٹوکری یا وہ کوئی چیز تے تھلے رکھی سی نا اٹھائی تے بلی مر گئی آپ فرماتے ہیں مصیبت امرات فی حرھا ایک بلی دی وجہ تو ایک عورت نو اللہ نے جہنم دے عذاب دی خوشخبری سنائی ہے کہ وہ نے بلی نو پھڑ کے لیا سی نہ انہوں پانی پڑایا نہ انہوں روٹی کھڑائی بھوکی پیاسی مر گئی اور وہ اپنے سینے کے کہ کائنات کے محبوب پیغمبر نے سبق دسے کہ جس نبی نے بلیاں دے نال ظلم کرن تو زیادتی کرن تو روکے اے ہوتے بہن پراواں نال کسے دا حق کھانا ہو کے اللہ کسے دے حق دے قبضہ کر لینا بہناں دا حق قابو کرنا چکئی نہیں میں کہنا 90 تو 95% کہتے ہیں بہناں سانو معاف کر چھڑے پیڑا معاف کرتا ہے ساڑھا حصہ نا پیڑا معاف کرتا ہے اللہ جانتا ہے تسی رمضان دا آخری دن تے آخری جمعے چلا دے گھر بیٹھے ہو کبھی کالے سنی ہے کہ بھرا نے بہن کو اپنا حق معاف کیتا ہو کبھی کسی بھرا نے کہا میں اپنا حق معاف کر دیتا تھا نہیں جب بھی معاف کر دیا نے بہنا ہی بنا کیوں اور پتہ ہے عید تے اپنے باپ دی تحریر دیکھنا ہونا ہے کہ جیسی حصہ پنگیا تے اتنا کہنا خبردار جے ساڑھے بعد روک کیتا تو دے حصہ لے گئی اچھا حصہ وہ لے جوے تے وہ مجرم تو لے لے تم رہے قرآن کی کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا قرآن نے کی دسیا کائنات دے محبوب پیغمبر بھی بیان کر دینے کہ جڑا بندہ چاہندا ہے اللہ انہوں معاف کر دے اللہ دے تے رحم کر دے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جڑا اللہ کولوں معافیاں لینا چاہندا ہے او رشتہ داراں نوں معاف کر دے رشتہ داراں نوں معاف یہ کر دے گا اللہ یہ نوں معاف کر دے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ دار سن دور دے مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک غلطی کی تھی جناب عائشہ دے متعلق کہ جناب ابو بکر پہلو مہانہ وظیفہ دیندے سن قریب بندہ سی مصطح کہ جدوں پتہ لگیا نا جناب ابو بکر نے اودہ مہانہ وظیفہ بند کر دیتا کہ نبی پاک نوں پتہ لگیا کہ اللہ دا قرآن آ گیا اللہ تو حبون ان یغفر اللہ لکم اے کائنات دے لوگوں کیا تسی پسند نہیں کرتے کہ اللہ تانوں معاف کرے جی سانوں پسند ہے کہ اللہ کہتے نے پھر تسی اپنے رشتہ داراں نوں معاف کر دو اللہ تانوں معاف کر دے اللہ جانتا ہے رمضان اندر نیت کر کے جاؤ آخری روزے اندر عزم اور بالجزم کر کے جاؤ کہ جو پہلو گزر گئی ہے ہاں یہ ہے ایک بندے کی نیچر ہی شرارتی ہوئی ہے اے میں ماڑی گل تو وہ چھیڑ چھاڑ
ایسے بھی ہوتے نا بندے معاشرے اندر انہاں دا بھی انکار نہیں ہو سکتا تے محدثین نے کیا ہے شریعت نے دسیا ہے انہاں کو کدی کترا کے رہو انہاں دا ملن گلن گھٹ کر دیو لیکن لڑنا نہیں جھگڑنا نہیں مکمل بھائی کاٹ نہیں کرنا ذرا سائڈ تو نہیں ہو کے نہ جو گڑی بڑھا کے نہ بڑھا کے نہ جاؤ انہاں تو ذرا تھوڑا جا سائڈ تو ہو کے نہ گو لیکن بھائی کاٹ والا لیول نہیں ہونا کہ یہ دا ساڈا بالکل ناتا رشتہ ہی ختم ہے اور جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر کی بات سنا سیدنا عبداللہ ابن عمر کون جناب عمر دے صاحبزادے کہتے ہیں میں جا رہا تھا اپنے دوستاں دے نال مدینے دے باہر ایک بازار دے اندر تے اچانک بندے اندروں اگیوں آ رہے سن دیہاتیاں دا قافلہ آ رہا ہے پینڈواں دا قافلہ آ رہا ہے یہ بھی نبی پاک دے وچ غلام نے کچھ تابعین نے صاحب نے تے جناب عبداللہ بن عمر اپنے قیمتی اونٹ تے جا رہے ہیں اور انہاں دا بارو مقام ہے جناب عبداللہ بن عمر بڑے غریب سن اور بڑے نیک سن اور بڑے باروب سن جس ساتھ تے پگڑی بنی ہے اونٹ تے بیٹھے نے ساتھیاں نال جاندے پئے تے جاندیاں ویکھیا تے فوراً بڑی تیزی نال اپنے اونٹ تو نیچے اتر گئے بیٹھ گئے تھلے آ گئے آن تو بعد ایک اگوں بزرگ ملیا انہوں چوکے ملے نا ادب نہ ملے ملن تو بعد اپنی پگڑی اتاری اپنی دستار اتاری اتار کے انہیں سر تے رکھ دیتی اور اپنے اونٹ کی مہار پکڑ کے اس بزرگ نوں دے دیتی کہ اللہ تعالیٰ تو آٹے نصیب اندر کرے نا کہ ساتھی کہنے لگے عبداللہ بن عمر نو اے عبداللہ بن عمر ایک دیہاتی بندے دا اینا مقام ایتنی عزت کیتی ہے عبداللہ بن عمر کہتے نے اللہ دی قسمیں میرے کول اور بھی کچھ ہوندا تے میں دی اور زیادہ عزت کردا کہتے آخر وجہ کی ہے کہتے نے اے میرے باپ جناب عمر بن خطاب دا بیلی سینا میرے باپ دا جار ہے تے آج میں اپنے باپ دی شاد اندر باپ دی دوستی نو نبھایا اوے کائنات دے لوگوں میں سلام پیش کرنا صحابہ اکرام دی عظمت نو منقبت نو رفت نو جنہ نے ماں باپ دا شان آپ اپنا کے دسے انہاں دے اگلے تعلق داراں نال بھی تعلق نبھا کے دسے کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد نبی پاک نے فرمایا باپ بہت ہو جائے گا باپ کی جگہ تھے چاچا العمو سنوا ہے باپ کی جگہ تے چاچا ہوتا ہے کئی بندہ کہتے ہیں باپ مر گیا تو چاچے کا رشتہ ختم باپ نہ رشتہ ختم کہ جب ماں فوت ہو گئی تے خالہ تے ماسیاں کا رشتہ تے مامیاں کا ختم بس یہ ہونا نہ چی نہیں حضرات عزیز وقار اللہ دا قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا کائنات دے لوگوں اللہ دے معاملے دے اندر رشتہ داری دے معاملے دے اندر اللہ تو ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ نے کل قیامت والے دن دے متعلق سوال کرنا ہے اور اللہ دے کیمرے تو انواج کرتے پہنے اللہ کڑی نگرانی کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں اور کائنات محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی پاک دا رویہ نبی پاک نے رشتہ داریاں دے اندر بھی پھر آپ نے خود دسیا کس رشتہ داری دا سب تو زیادہ اونچا مقام ہے میرے محبوب پیغمبر دے کول صحابی ہے کائنات دے محبوب پیغمبر نوں پوچھدا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر سب تو زیادہ میرے تے حق کس رشتہ دار دے درجے بدرجے رکھے نے آپ نے پوچھا سب تو زیادہ عزت کی طرح آپ نے فرمایا اموں کا ماں کہنے لگا جی اس تو بعد دوسرا نمبر فرمایا اموں کا ماں کہتا جی پھر تیسرا فرمایا اموں کا والدہ وہ پوچھنا چاہتا سی اور آپ نے فرمایا ابو کا ماں تو بعد مقام کی ہے باپ دا حضرات کئی بندیاں نے ناتے رشتے تعلق داریاں اے دوستانے اے مضبوط نے لیکن ماں باپ دے رشتیاں نو او ٹکے تے نہیں سمجھدا حضرات عزیز وقار کے حضرت علی دی 15 نقطیاں والی حدیث
نے قرب کے قیامت لوگاں دے اندر 15 بریاں آدتاں پیدا ہو جان گیاں انہاں دے اندروں نبی پاک نے فرمایا بندہ اپنے دوستاں نال تے پیار کرے گا دوستی نبھائے گا ماں باپ دا نافرمان ہوئے گا حضرت پیسی وقار آج اندہ ہی کچھ ماحول ہے اور مار کے کائنات دا قرآن کی کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اور میں ذکر کر دوں اگر اللہ دے محبوب پیغمبر نے ماں دا اونچا مقام دسے والد دا بھی مقام بڑا بلند والا ہے کائنات دے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اوسط ابواب الجنت الوالد باپ جنت دا مین گیٹ ہے اگر باپ ناراض ہے تے جنت دا داخلہ اللہ نے تیرے تے بند کر دیتا ہے عبادات ریاستہ پہلے حق مخلوق کے اخلاق میں اندرو حضرات نبی پاک نے فرمایا جبریل بار 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 پاک کے کئی جاندہ سی اے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم گوانڈیاں دے حق رسول گوانڈیاں دے حق رسول پڑوسیاں دے نبی پاک نے فرمایا اینی باری آکھیا میں نو ڈر پیدا ہویا کہ اگلا حکم یہ نہ آ جائے کہ گوانڈیاں نو وراثت کے اندر اللہ نے حصے دار بنا جس اللہ نے گوانڈیاں دے حق دسے نے اس رب نے ماں باپ دا پہلو حق رکھے ہے والدین دا حق پہلو رکھے اپنے ماں باپ دی خدمت دا حق پہلو رکھے پھر درجہ بدرجہ ماں باپ اور حضرات یاد کیجئے ایک ماں باپ جنہوں نے پیدا کیتا ہے ایک وہ بھی ماں باپ نے جنہوں نے اپنی بیٹی دے کے اس بچے دا گھر آباد کیتا ہے وہ بھی ماں باپ نے ماں باپ دا حق اللہ نے انسان دے سب تو پہلو رکھے ہے پھر بہن بھراواں دا حق ہے پھر عام رشتہ داراں دا حق ہے پھر محلے داراں دا حق ہے پڑوسیاں دا حق ہے مخلوق خدا دا حق ہے اللہ دی بارگاہ دے دعا ہے اللہ تعالی حقوق و عباد رشتہ داری تعلق داری ناطہ اور رشتہ انہوں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین